اور میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا، کیونکہ انسانی نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے خاص طور سے اپنے لیے رکھوں گا۔ پھر جب یوسف نے بادشاہ سے گفتگو کی تو اس نے کہا، بے شک آج آپ ہمارے بااختیار امانت دار ہیں۔ یوسف نے کہا، مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کریں کہ میں بلا شبہ خوب حفاظت کرنے والا، مہارت رکھنے والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں اقتدار دیا کہ وہ جہاں چاہے اپنا مسکن بنا لے۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں، اور نیک لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ اور آخرت کا اجر تو ایمان اور تقوی والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور برادران یوسف مصر آئے اور یوسف کے ہاں حاضر ہوئے، پس یوسف نے تو انہیں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہیں پہچان رہے تھے۔ اور جب یوسف ان کے لیے سامان تیار کر چکے تو کہنے لگے، دوبارہ آؤ تو باپ کی طرف سے اپنے ایک سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ناپتا ہوں اور بہترین مہمان نواز ہوں؟ پس اگر تم اس بھائی کو نہ لاؤ گے تو میرے پاس سے نہ تو تمہیں کوئی غلہ ملے گا اور نہ ہی تم میرے نزدیک آنا۔ انہوں نے کہا، ہم اس کے والد سے اسے طلب کریں گے اور ہم ایسا کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے خدمت گزاروں سے کہا، ان کی پونجی جو غلے کی قیمت تھی انہی کے سامان میں رکھ دو، تاکہ جب وہ پلٹ کر اپنے اہل و عیال کی طرف جائیں تو اسے پہچان لیں، اس طرح ممکن ہے وہ واپس آ جائیں۔ پھر جب وہ اپنے والد کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے، اے ہمارے ابا، ہمارے لیے غلے کی بندش ہو گئی، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ حاصل کریں، اور بے شک ہم بھائی کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب بولے، کیا میں اس کے بارے میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا؟ اللہ بہترین محافظ ہے اور وہ سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا ان کی پونجی انہیں واپس کر دی گئی۔ کہنے لگے، اے ہمارے ابا، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے، ہماری یہ پونجی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے اہل و عیال کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ زیادہ لائیں گے، اور وہ غلہ آسانی سے حاصل ہو جائے گا۔ یعقوب نے کہا، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، جب تک کہ تم اللہ کے ساتھ عہد نہ کرو کہ تم اسے میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، مگر یہ کہ تم کسی مشکل میں گھیر لیے جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اپنا عہد دے دیا تو یعقوب نے کہا، ہم جو بات کر رہے ہیں اس پر اللہ ضامن ہے۔ اور یعقوب نے کہا، بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ حکم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے انہیں حکم دیا تھا تو کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہ تھا، مگر یہ کہ یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جسے انہوں نے پورا کر دیا۔ اور یعقوب یقیناً صاحب علم تھے، اس لیے کہ ہم نے انہیں علم دیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب لوگ یوسف کے ہاں داخل ہوئے تو یوسف نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا، بے شک میں تیرا ہی بھائی ہوں، پس ان لوگوں کے سلوک پر ملال نہ کرنا۔ پھر جب یوسف نے ان کا سامان تیار کر لیا تو اپنے بھائی کے سامان میں پیالہ رکھ دیا۔ پھر کسی پکارنے والے نے آواز دی، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ کہنے لگے، بادشاہ کا پیالہ کھو گیا ہے، اور جو اسے پیش کر دے اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قافلے والوں نے کہا، اللہ کی قسم، تم لوگوں کو بھی علم ہے کہ ہم اس سرزمین میں فساد کرنے نہیں آئے، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کہنے لگے، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں مسروقہ مال پایا جائے وہی اس کی سزا میں رکھ لیا جائے۔ ہم تو ظلم کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔
پھر یوسف نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اسے اپنے بھائی کے تھیلے سے نکالا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ وہ شاہی قانون کے تحت اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، مگر یہ کہ یہ اللہ کی مشیت ہو، جس کے ہم چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے بالاتر ایک بہت بڑی دانا ذات ہے۔ برادران یوسف نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو نئی بات نہیں، اس کے بھائی یوسف نے بھی تو پہلے چوری کی تھی۔ پس یوسف نے اس بات کو دل میں سہ لیا اور اسے ان پر ظاہر نہ کیا، البتہ اتنا ضرور کہا، تم لوگ برے ہو، نہ کہ ہم دونوں، اور جو بات تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ بہتر جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے، اے عزیز، اس کا باپ بہت سن رسیدہ ہو چکا ہے، پس آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہمیں آپ نیکی کرنے والے نظر آتے ہیں۔ کہا، پناہ بخدا، جس کے ہاں سے ہمارا سامان ہمیں ملا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کو پکڑیں؟ اگر ایسا کریں گے تو زیادتی کرنے والوں میں ہوں گے۔ پھر جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ ان کے بڑے نے کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے، اور اس سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں تقصیر کر چکے ہو؟ لہٰذا میں تو اس سرزمین سے ہلنے والا نہیں ہوں جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں۔ یا اللہ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اپنے والد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، اے ہمارے ابا جان، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ہمیں جو علم ہوا اس کی ہم نے گواہی دے دی ہے، اور غیب کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور اس بستی والوں سے پوچھئے جس میں ہم ٹھہرے تھے، اور اس قافلے سے پوچھئے جس میں ہم آئے ہیں، اور یقین جانیے ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا، بلکہ تم نے خود اپنی طرف سے ایک بات بنائی ہے، پس بہترین صبر کروں گا۔ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، یقیناً وہ بڑا دانا حکمت والا ہے۔ اور یعقوب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں روتے روتے غم سے سفید پڑ گئیں، اور وہ گھٹے جا رہے تھے۔ بیٹوں نے کہا، قسم بخدا یوسف کو برابر یاد کرتے کرتے آپ جان بلب ہو جائیں گے یا جان دے دیں گے۔ یعقوب نے کہا، میں اپنا اضطراب اور غم صرف اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ کے فیض سے مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ کے فیض سے تو صرف کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ پھر جب وہ یوسف کے ہاں داخل ہوئے تو کہنے لگے، اے عزیز، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت تکلیف میں ہیں، اور ہم نہایت ناچیز پونجی لے کر آئے ہیں، بس آپ ہمیں پورا غلہ دیجئے اور ہمیں خیرات بھی دیجئے۔ اللہ خیرات دینے والوں کو یقیناً اجر عطا کرنے والا ہے۔ یوسف نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ جب تم نادان تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ کہنے لگے، کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ کہا، میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اگر کوئی تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، بقسم بخدا، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم ہی خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا، آج تم پر کوئی عتاب نہیں ہوگا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ، پھر اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، تو ان کی بصارت لوٹ آئے گی، اور تم اپنے تمام اہل و عیال کو میرے پاس لے آنا۔ اور جب یہ قافلہ مصر کی سرزمین سے دور ہوا تو ان کے باپ نے کہا، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو تو یقیناً مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا، قسم بخدا، آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں۔ پھر جب بشارت دینے والا آیا تو اس نے یوسف کا کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا، تو وہ دفعتاً بینا ہو گئے۔ کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا، اے ہمارے ابا، ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے، ہم ہی خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا،
عنقریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا، اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ مصر میں داخل ہو جائیے۔ اور یوسف نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور وہ سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے، اور یوسف نے کہا، اے ابا جان، یہی میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ بتحقیق میرے رب نے اسے سچ کر دکھایا، اور اس نے سچ مجھ پر احسان کیا جب مجھے زندان سے نکالا، بات اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا، آپ کو صحرا سے یہاں لے آیا۔ یقیناً میرا رب جو چاہتا ہے اسے تدبیر خفی سے انجام دیتا ہے، یقیناً وہی بڑا دانا حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے اقتدار کا ایک حصہ عنایت فرمایا اور ہر بات کے انجام کا علم دیا۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا میں بھی میرا سرپرست ہے اور آخرت میں بھی۔ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھا لے اور نیک بندوں میں شامل فرما۔ یہ غیب کی خبروں کا حصہ ہیں جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وگرنہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنا عزم پختہ کر کے سازش کر رہے تھے۔ اور آپ کتنے ہی خواہش مند کیوں نہ ہوں، ان لوگوں میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور حالانکہ آپ اس بات پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، اور یہ قرآن تو عالمین کے لیے بس ایک نصیحت ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ بغیر اعتنا کے گزر جاتے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لائے بھی ہیں تو اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ کیا یہ لوگ اس بات سے بے فکر ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب انہیں گھیر لے یا ناگہاں قیامت کی گھڑی آ جائے اور انہیں خبر تک نہ ہو؟ کہہ دیجئے، یہی میرا راستہ ہے، میں اور میرے پیروکار پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور پاکیزہ ہے اللہ، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور آپ سے پہلے ہم ان بستیوں میں صرف مردوں ہی کو بھیجتے رہے ہیں جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، تو کیا یہ لوگ روئے زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا، اور اہل تقوی کے لیے تو آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں تک کہ جب انبیاء لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگ بھی یہ خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو پیغمبروں کے لیے ہماری نصرت پہنچ گئی۔ اس کے بعد جسے ہم نے چاہا اسے نجات مل گئی، اور مجرموں سے تو ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ بتحقیق ان رسولوں کے قصوں میں عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن گھڑی ہوئی باتیں نہیں بلکہ اس سے پہلے آئے ہوئے کلام کی تصدیق ہے، اور ہر چیز کی تفصیل بتانے والا ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ الف لام میم را۔ یہ کتاب کی آیات ہیں، اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو تمہیں نظر آنے والے ستونوں کے بغیر بلند کیا، پھر اس نے عرش پر سلطنت استوار کی، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت کے لیے چل رہا ہے۔ وہی امور کی تدبیر کرتا ہے، وہی نشانیوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، شاید تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور ہر طرح کے پھلوں کے 2 جوڑے بنائے۔ وہی رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں باہم متصل ٹکڑے ہیں، اور انگوروں کے باغات ہیں، نیز کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ دوہرے تنے کے ہوتے ہیں اور کچھ دوہرے نہیں ہوتے۔ سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن پھلوں میں لذت میں ہم بعض کو بعض سے بہتر بناتے ہیں۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے یقیناً ان چیزوں میں نشانیاں ہیں۔
اور اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے تو ان کفار کی یہ بات تعجب خیز ہے کہ جب ہم خاک ہو جائیں گے تو کیا ہم نئی پیدائش میں ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے منکر ہو گئے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق پڑے ہوئے ہیں، اور یہی جہنم والے ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ لوگ آپ سے بھلائی سے پہلے برائی میں عجلت چاہتے ہیں، جبکہ ان سے پہلے عذاب کے واقعات پیش آ چکے ہیں، اور آپ کا پروردگار ظلم و زیادتی کے باوجود لوگوں سے یقیناً درگزر کرنے والا ہے، اور آپ کا رب یقیناً سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اس شخص پر اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ آپ تو محض تنبیہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک رہنما ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہر مادہ مؤنث کیا اٹھائے ہوئے ہے، اور ارحام کیا گھٹاتے اور کیا بڑھاتے ہیں، اور اس کے ہاں ہر چیز کی ایک معین مقدار ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا بزرگ برتر ہے۔ تم میں سے کوئی آہستہ بات کرے یا آواز سے، اور کوئی پردہ شب میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں سر عام چل رہا ہو، اس کے لیے برابر ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے یکے بعد دیگرے آنے والے پہرے دار فرشتے مقرر ہیں، جو بحکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کسی قوم کا حال یقیناً اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کو برے حال سے دوچار کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔ وہی ہے جو تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی کی چمک دکھاتا ہے اور بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے، اور بجلی کی گرج اس کی ثنا کے ساتھ، اور فرشتے اس کے خوف سے لرزتے ہوئے تسبیح کرتے ہیں، اور وہی بجلیوں کو روانہ کرتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے گراتا ہے، جب وہ اللہ کے بارے میں الجھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سخت طاقت والا ہے۔ صرف اللہ کو پکارنا برحق ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، ایسے ہی جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ پانی از خود اس کے منہ تک پہنچ جائے، حالانکہ وہ اس تک پہنچنے والا نہیں ہے، اور کافروں کی دعا اسی طرح محض بے سود ہی ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں بسنے والے سب بشوق یا بزور، اور ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ ہی کے لیے سر بسجود ہیں۔ ان سے پوچھئے آسمانوں اور زمین کا پروردگار کون ہے؟ کہہ دیجئے اللہ ہے۔ کہہ دیں تو پھر کیا تم نے اللہ کے سوا ایسوں کو اپنا اولیاء بنایا ہے جو اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں؟ کہہ دیجئے کیا بینا اور نابینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تاریکی اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا شریک بنایا ہے، کیا انہوں نے اللہ کی خلقت کی طرح کچھ خلق کیا ہے جس کی وجہ سے پیدائش کا مسئلہ ان پر مشتبہ ہو گیا ہو؟ کہہ دیجئے ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، اور وہ یکتا بڑا غالب آنے والا ہے۔ اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا، پھر نالے اپنی گنجائش کے مطابق بہنے لگے، پھر سیلاب نے پھولے ہوئے جھاگ کو اٹھایا، اور ان دھاتوں پر بھی ایسے ہی جھاگ اٹھتے ہیں جنہیں لوگ زیور اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں۔ اس طرح اللہ حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ پھر جو جھاگ ہے وہ تو ناکارہ ہو کر ناپید ہو جاتا ہے، اور جو چیز لوگوں کے فائدے کی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اللہ اسی طرح مثالیں پیش کرتا ہے۔ جنہوں نے اپنے رب کی دعوت مان لی ان کے لیے بہتری ہے، اور جنہوں نے اس کی دعوت قبول نہیں کی وہ اگر ان سب چیزوں کے مالک بن جائیں جو زمین میں ہیں، اور اتنی دولت مزید بھی ساتھ ہو، تو وہ آخرت میں ان سب کو اپنی نجات کے لیے فدیہ دے دیں۔ ایسے لوگوں کا برا حساب ہوگا، اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ کیا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ برحق ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نابینا ہے؟
नसीहत तो बस अक्ल वाले ही कबूल करते हैं, जो अल्लाह के अहद को पूरा करते हैं और पैमान को नहीं तोड़ते। और अल्लाह ने जिन फरिश्तों को कायम रखने का हुक्म दिया है उन्हें कायम रखते हैं और अपने रब का खौफ रखते हैं और बुरे हिसाब से भी खाइफ रहते हैं। और जो लोग अपने रब की खुशनुदी की खातिर सब्र करते हैं और नमाज कायम करते हैं और जो रोज़ी हमने उन्हें दी है उसमें से पोशीदा और एलानिया तौर पर खर्च करते हैं और नेकी के ज़रिए बुराई को दूर करते हैं, आखिरत का घर ऐसे ही लोगों के लिए है। यानी ऐसी दायमी जन्नतें हैं जिनमें वो खुद भी दाखिल होंगे और उनके आबा और उनकी बीवियों और औलाद में से जो नेक होंगे वो भी, और फरिश्ते हर दरवाजे से उनके पास आएंगे और कहेंगे तुम पर सलामती हो, ये तुम्हारे सब्र का सिला है। पस आकिबत का घर क्या ही उम्दा घर है। और जो लोग अल्लाह के अहद को मजबूत बांध लेने के बाद तोड़ देते हैं और अल्लाह ने जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें मुनक़ता कर देते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, ऐसे ही लोगों पर लानत है और उनके लिए ठिकाना भी बुरा होगा। अल्लाह जिसकी चाहे रोज़ी बढ़ाता है और घटाता है और लोग दुनियावी ज़िंदगी पर खुश हैं, जबकि दुनियावी ज़िंदगी आखिरत के मुकाबले में एक आर्जी सामान है। और जो लोग काफिर हो गए हैं वो कहते हैं इस रसूल पर अपने रब की तरफ से कोई मौजज़ा क्यों नाजिल नहीं होता। कह दीजिए अल्लाह जिसे चाहे गुमराह कर देता है और जो अल्लाह की तरफ रजू करता है अपनी तरफ से इसकी रहनुमाई फरमाता है। ये लोग हैं जो ईमान लाए हैं और उनके दिल याद खुदा से मुतमईन हो जाते हैं। और याद रखो याद खुदा से दिलों को इत्मीनान मिलता है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल अंजाम दिए उनकी नेक नसीबी है और उनके लिए बेहतरीन ठिकाना है। ए रसूल, इसी तरह हमने आपको ऐसी कौम में भेजा है जिससे पहले बहुत सी कौमें गुजर चुकी हैं, ताकि आप उन पर इस किताब की तिलावत करें जिसकी हमने आपकी तरफ वही की है, जबकि ये लोग खुदाए रहमान को नहीं मानते। कह दीजिए वही मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसी पर मैंने भरोसा किया है और उसी की तरफ मेरा रुजू है। अगर कोई कुरान ऐसा होता जिससे पहाड़ चल पड़ते या ज़मीन फट जाती या मुर्दे कलाम करते तो भी ये लोग ईमान न लाते, बल्कि ये सारे अमूर अल्लाह के हाथ में हैं। क्या अहले ईमान पर यह बात वाज़ेह नहीं हुई कि अगर अल्लाह चाहता तो तमाम इंसानों को हिदायत दे देता और इन काफिरों पर उनके अपने किरदार की वजह से आफत आती रहेगी या उनके घरों के करीब मुसीबत आती रहेगी, यहाँ तक कि अल्लाह का वादा आ पहुँचे। यकीनन अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। और आपसे पहले भी रसूलों का मजाक उड़ाया गया है, फिर मैंने उन काफिरों को ढील दी, फिर मैंने उन्हें गिरफ्त में ले लिया, तो देखो अजाब कैसा शदीद था। क्या वो अल्लाह जो हर नफ्स के अमल पर कड़ी नज़र रखता है बेहिस बुतों की तरह हो सकता है जिन्हें इन लोगों ने अल्लाह का शरीक बना रखा है। कह दीजिए उनके नाम और औसाफ बयान करो जैसे अल्लाह के अस्माए हुस्ना है। क्या तुम अल्लाह को ऐसी खबर देना चाहते हो जिसे वो इस ज़मीन में नहीं जानता, या ये महज एक खोखली बात है? बल्कि दरअसल काफरों के लिए उनकी मक्कारी ज़ेबा बना दी गई है और उनके लिए हिदायत का रास्ता मसदूद है। हकीकत यह है कि अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसे हिदायत देने वाला कोई नहीं। इनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी अजाब है और आखिरत का अजाब तो ज़्यादा मुशक्क़त वाला है, और उन्हें अल्लाह के अजाब से बचाने वाला भी कोई नहीं है। अहले तकवा से जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी शान ऐसी है कि उसके नीचे नहरें बहती होंगी, इसके मेवे और उसका साया दायमी है। ये है अहले तकवा की आकिबत, और काफिरों का अंजाम तो आतिश है। और जिन्हें हमने किताब दी है वो आपकी तरफ नाजिल होने वाली किताब से खुश हैं, और बाज़ फ़िरके ऐसे हैं जो इसकी बातों को नहीं मानते। कह दीजिए मुझे तो सिर्फ ये हुक्म मिला है कि मैं अल्लाह की बंदगी करूं और उसके साथ किसी को शरीक न बनाऊं।
میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے رجوع کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں ایک دستور بنا کر نازل کیا ہے، اور اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد بھی لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں آپ کو نہ کوئی حامی ملے گا اور نہ کوئی بچانے والا۔ بتحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے اور انہیں ہم نے ازواج اور اولاد سے بھی نوازا، اور کسی رسول کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے۔ ہر زمانے کے لیے ایک دستور ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس الکتاب ہے۔ اور جو وعدے ہم ان سے کر رہے ہیں، خواہ ان کا کچھ حصہ ہم آپ کو زندگی میں دکھا دیں یا ہم آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آپ کے ذمے صرف پیغام پہنچانا اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کا رخ کرتے ہیں تو اس کو اطراف سے کم کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکم صادر فرماتا ہے، اس کے حکم کو پس پشت ڈالنے والا کوئی نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور بے شک ان سے پہلے والوں نے بھی مکاریاں کی ہیں، لیکن تمام تر تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ ہر نفس کے عمل سے باخبر ہے، اور کافروں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ عاقبت کا مسکن کس کے لیے ہے۔ اور کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے کافی ہے۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ الف لام را۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ان کے رب کے اذن سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، غالب آنے والے قابل ستائش اللہ کے راستے کی طرف، جس اللہ کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات ہیں، اور کافروں کے لیے عذاب شدید کی تباہی ہے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی سے محبت کرتے ہیں اور راہ خدا سے روکتے ہیں اور اس میں انحراف لانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ گمراہی میں دور تک چلے گئے ہیں۔ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں، تاکہ وہ انہیں وضاحت سے بات سمجھا سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اور بتحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ اور انہیں ایام خدا یاد دلاؤ۔ ہر صبر و شکر کرنے والے کے لیے یقیناً ان میں نشانیاں ہیں۔ اور یاد کیجئے جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اللہ نے تمہیں جس نعمت سے نوازا ہے اسے یاد کرو، جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات بخشی۔ وہ تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑا امتحان تھا۔ اور اے مسلمانوں، یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے خبردار کیا، اگر تم شکر کرو تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا، اگر تم اور زمین میں بسنے والے سب ناشکری کریں تو بھی اللہ یقیناً بے نیاز لائق حمد ہے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، مثلاً نوح، عاد اور سمود کی قوم، اور جو ان کے بعد آئے جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے؟ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے اور کہنے لگے، ہم تو اس رسالت کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس میں ہم شبہ انگیز شک میں ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا تمہیں اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے اور ایک معین مدت تک تمہیں مہلت دے۔ وہ کہنے لگے، تم تو ہم جیسے بشر ہو، تم ہمیں ان معبودوں سے روکنا چاہتے ہو جن کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، بس اگر کوئی کھلی دلیل ہے تو ہمارے پاس لے آؤ۔
ان کے رسولوں نے ان سے کہا، بے شک ہم تم جیسے بشر ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے سامنے کوئی دلیل، معجزہ اذن خدا کے بغیر پیش کریں، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے۔ اور ہم اللہ پر توکل کیوں نہ کریں جبکہ اس نے ہمارے راستے ہمیں دکھا دیے ہیں۔ منکرو، جو اذیتیں تم ہمیں دے رہے ہو اس پر ہم ضرور صبر کریں گے، اور توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا، ہم تمہیں اپنی سرزمین سے ضرور نکال دیں گے، یا بہر صورت تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا ہوگا۔ اس وقت ان کے رب نے ان پر وحی کی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد اس سرزمین میں ہم ضرور تمہیں آباد کریں گے۔ یہ خوشخبری اس لیے ہے کہ جو میرے حضور کھڑے ہونے کے دن سے ڈرتا ہو اور اسے میرے وعدہ عذاب کا خوف بھی ہو۔ اور انبیاء نے فتح و نصرت مانگی تو ہر سرکش دشمن نامراد ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد جہنم ہے، اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پیے گا، مگر وہ اسے نہایت ناگوار گزرے گا۔ اسے ہر طرف سے موت آئے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور اس کے پیچھے مزید سنگین عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے آندھی کے دن تیز ہوا نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے اعمال کا کچھ بھی پھل حاصل نہ کر سکیں گے۔ یہی تو بہت گہری گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں تباہ کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور سب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو کمزور لوگ ان لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بنتے تھے کہیں گے، ہم تمہارے تابع تھے، تو کیا تم اللہ کے عذاب کا کچھ حصہ ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے، اگر اللہ نے ہمارے لیے کوئی راستہ چھوڑ دیا ہوتا تو ہم تمہیں بھی بتا دیتے۔ ہمارے لیے یکساں ہے کہ ہم فریاد کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے فریاد کا کوئی راستہ نہیں۔ اور قیامت کے دن جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہہ اٹھے گا، اللہ نے تمہارے ساتھ یقیناً سچا وعدہ کیا تھا، اور میں نے تم سے وعدہ کیا پھر وعدہ خلافی کی، اور میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا مگر یہ کہ میں نے تمہیں صرف دعوت دی اور تم نے میرا کہنا مان لیا۔ پس اب تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود کو ملامت کرو۔ آج نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ پہلے تم مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے، میں اب یقیناً اس سے بیزار ہوں۔ ظالموں کے لیے تو یقیناً دردناک عذاب ہے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اپنے رب کی اجازت سے، وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وہاں آپس میں ان کی تحیت سلام ہوگی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال پیش کی ہے کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کی مانند ہے، جس کی جڑ مضبوط گڑی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس شجرہ خبیثہ کی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا گیا ہو اور اس کے لیے کوئی ثبات نہ ہو۔ اللہ ایمان لانے والوں کو دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی قول ثابت پر قدم رکھتا ہے، اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ اپنی مشیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا؟ وہ جہنم ہے جس میں وہ جھلس جائیں گے، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ ہمسر بنا لیے تاکہ راہ خدا سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ ان سے کہہ دیجئے، کچھ دن لطف اٹھا لو، آخر کار تمہارا ٹھکانہ آتش ہے۔ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے، نماز قائم کریں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے
اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کریں، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی۔ اللہ ہی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، اور اسی نے ہمیشہ چلتے رہنے والے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا، اور رات اور دن کو بھی تمہارے لیے مسخر بنایا، اور اسی نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکو گے۔ انسان یقیناً بڑا ہی بے انصاف ناشکرا ہے۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ابراہیم نے دعا کی، پروردگارا اس شہر کو پرامن بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگارا ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، پس جو شخص میری پیروی کرے وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو یقیناً بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک بنجر وادی میں بسایا، اے ہمارے پروردگار، تاکہ یہ نماز قائم کریں، لہٰذا تو کچھ لوگوں کے لیے دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ ہمارے رب، جو کچھ ہم پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں تو اسے جانتا ہے۔ اللہ سے کوئی چیز نہ تو زمین میں چھپ سکتی ہے اور نہ آسمان میں۔ ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے عالم پیری میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عنایت کیے۔ میرا رب تو یقیناً دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اے ہمارے پروردگار، اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین اور ایمان والوں کو بروز حساب مغفرت سے نواز، اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس سے اللہ کو غافل تصور نہ کریں۔ اللہ نے بے شک انہیں اس دن تک مہلت دے رکھی ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ سر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں خود ان کی طرف بھی لوٹ نہیں رہی ہوں گی، اور ان کے دل خوف کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن کے بارے میں تنبیہ کیجیے جس دن ان پر عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے، ہمارے رب، ہمیں تھوڑی مدت کے لیے ڈھیل دے دے، اب ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور رسولوں کی اتباع کریں گے۔ انہیں جواب ملے گا، کیا اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کسی قسم کا زوال و فنا نہیں ہے، حالانکہ تم ان لوگوں کے گھروں میں آباد تھے جو اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، اور تم پر یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اور تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی تھیں، اور انہوں نے اپنی مکاریاں کی اور ان کی مکاریاں اللہ کے سامنے تھیں، اگرچہ ان کی مکاریاں ایسی تھیں کہ جن سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ بس آپ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا۔ اللہ یقیناً بڑا غالب آنے والا، انتقام لینے والا ہے۔ یہ انتقام اس دن ہوگا جب یہ زمین کسی اور زمین سے بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس دن آپ مجرموں کو ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھیں گے، ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چہروں پر چھائی ہوئی ہوگی، تاکہ اللہ ہر نفس کو اس کے عمل کی جزا دے۔ اللہ یقیناً بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کی تنبیہ کی جائے اور وہ جان لیں کہ معبود تو بس وہ ایک ہی ہے، نیز عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ الف لام را۔ یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔